یہ چھوٹا سا شہزادہ 8 سال عمر ہے ان کی الحمدللہ، اور انہوں نے پورا قرآن کریم حفظ مکمل کر لیا ہے۔ قاری محمد شعیب صاحب تشریف لائیں، مولانا قاری سیف الملوک صاحب وہ بھی تشریف لے آئیں۔ یہ چھوٹا حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں الفلق ٹی وی میں آپ کے میزبان محمد یوسف۔ ہمارے ساتھ اس وقت طلحہ محمود اور ان کے والد مولانا شعیب صاحب موجود ہے، اور جامعہ ارشاد الاسلام موڑا چوک کا مدرسہ ہے۔ اس چھوٹے سے بچے نے تقریباً 355 دنوں کے اندر قرآن مجید کو حفظ کیا ہے، اور اس کی عمر تقریباً کم از کم 8.5 سال عمر ہے۔ تو ان کے والد سے ہم سوالات کرتے ہیں کہ کیسے ممکن ہوا اس چھوٹی سی عمر کے اندر۔ ہمارے ساتھ موجود ہے مولانا شعیب صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شعیب صاحب، یہ کیسے ہوا، کیسے ممکن ہوا؟ آپ نے اتنے کم عرصے کے اندر چھوٹے سے عمر بچے سے کیسے کام لیا اور کیسے حفظ نے کیا؟ پہلے تو میں الفلق ٹی وی کا بے حد مشہور ہوں کہ جنہوں نے ہمارے لیے اس پروگرام کا اہتمام فرمایا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ پوچھ رہے ہیں حضرت کہ اس بچے نے اتنے کم عرصے میں کس طرح حفظ قرآن مکمل کر لیا، تو یہ اتنی مشکل بات نہیں ہے، بلکہ یہ ظاہر ہے کہ اس وقت کے جتنے بھی بچے ہیں الحمدللہ وہ سارے ذہین ہیں اور اعلیٰ قسم کے ذہین ہیں۔ اگر ان کی اوپر تھوڑی سی محنت کی جائے تو الحمدللہ یہ تو 8.5 سال کی عمر میں ہوا ہے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ 7 سال کی عمر میں بھی حفظ قرآن مکمل کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ باتیں وہ ضروری ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلا شوق بچے کا ہونا چاہیے، وہ شامل حال ہونا چاہیے۔ دوسرا شوق جو ہے وہ والدین کا ہونا چاہیے۔ اگر بچے کا شوق ہو اور والدین کا شوق نہ ہو تو ٹھیک ہے، یہ بچہ کر لے گا حفظ، لیکن اتنی کم مدت میں مشکل ہو جاتے اس کے لیے۔ اور اگر اس کے ساتھ والدین کا شوق وہ شامل حال ہو تو انشاءاللہ میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ وہ بچہ انشاءاللہ تعالیٰ کم عمر ہی میں حفظ قرآن مکمل کر لے گا۔ تو الحمدللہ میرے بیٹے نے 355 دنوں میں جو اس کی تعلیمی رپورٹ کے مطابق جو اس کی مدت بنتی ہے حفظ قرآن کی، تو وہ 355 دن بنتے ہیں، یعنی اس کے ہر پارے کی اختتام کی ختم ہونے کی جو مدت ہے وہ 7 ایام ہے یا 8 ایام ہے۔ ابھی جب اس نے آخری پارہ پڑھا الف لام میم کا تو اس میں بھی اسی کے 7 ایام ہی لگے ہیں، یعنی تعلیمی رپورٹ میں یہی اس کا درج ہے۔ مولانا صاحب، آپ ان کی خوراک کے اندر کیا چیز رکھتے تھے؟ کوئی بادام، کھجور، کوئی مطلب اس طرح کوئی اخروٹ وغیرہ یا کوئی شہد وغیرہ؟ کیسے کم عرصے کے اندر ممکن بنا آپ نے؟ یوسف صاحب، یہ بات تو ظاہر ہے کہ علماء کرام امت مسلمہ کی جتنے بھی علماء کرام ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور ان کی ذریت کو بھی اور ان کی جتنے بھی اہل و عیال ہیں ان کو اللہ تعالیٰ خوب کھلاتے ہیں، تو اس چیز کی کوئی کمی نہیں رہی۔ البتہ یہ ایک ترتیب ہونی چاہیے کہ اتنے سے کم عمر بچے پر اگر تھوڑی سی محنت کی جائے تو اس کے لیے پھر ڈرائی فروٹ وغیرہ ہو گئے، دودھ وغیرہ ہو گئے، یہ اس کا ہونا ضروری ہے تاکہ بچے کے ذہن کے اوپر بوجھ نہ پڑے۔ اس کے لیے تھوڑی سی آسانی ہوتی ہے، ذہن ایک فریش رہتا ہے اور بچہ بھی جسمانی اعتبار سے اچھا رہتا ہے۔ ناظرین، یہ بات نوٹ کرنے کی، اگر چھوٹے سے بچے سے کام لینا ہے، قرآن مجید حفظ کروانا ہے، تو اس کی خوراک کا بہت اہتمام ہو، ڈرائی فروٹ، دودھ وغیرہ کا۔ آخر میں ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دیں کہ جو والدین چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں؟ میں تو ناظرین سے یہی کہوں گا کہ اس میں تو یہ ہو کہ پہلے بچے کا شوق ہو، دوسرا شوق والدین کا ہو، اور تیسرا شوق جو ہے وہ تو اساتذہ کے الحمدللہ جتنے بھی مدارس اور مساجد میں اساتذہ پڑھا رہے ہیں وہ تو للہ فی اللہ اور اخلاص کے ساتھ الحمدللہ پڑھا رہے ہیں۔ یہ بات میں بڑے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ شوق سے پڑھا رہے ہیں۔ تو اگر یہ 3 چیزیں لازمی ہو، یہ 3 چیزیں اس میں شامل ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ بچہ اتنی مدت میں بندہ اپنے بچے کو اتنی مدت میں قرآن حفظ مکمل کرا سکتا ہے۔ ایک دوسری بات جو میرے ذہن میں آتی ہے کہ والدین بچوں کو ٹیچر کے پاس، قاری صاحب کے پاس یا استانی کے پاس چھوڑ کے بیغم ہو جاتے ہیں، پھر یقیناً یہ چیز تو نہیں ہو سکتی نا کہ والدین بھی اس کو دیکھ بھال کریں، پوچھیں اور اس کو چیک کریں کتنا پڑھ رہا ہے کتنا نہیں پڑھ رہا ہے، تب میرے خیال میں جا کر یہ کام انجام تک پہنچ سکتا ہے۔ یوسف صاحب، یہ جو آپ نے بات کی ہے آخری یہ پوائنٹ والی بات کی ہے، یہ بڑی مقصد کی بات ہے۔ آج کل جتنے بھی سلسلے چل رہے ہیں مدارس میں، مساجد میں، تو اس میں یہی ہو رہا ہے
البتہ سکولوں میں یہ چیز نہیں ہے. سکول میں اگر ہم اپنے بچے داخل کراتے ہیں، سکول میں ایڈمیشن اس کی کرواتے ہیں، تو اس کی بڑی وہ ہماری اس کے ساتھ جو ہوتے ہیں ٹیچروں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، فارم ہم فل کراتے ہیں، اس میں جو اصول اور ضوابط اور قوانین ہوتے ہیں ادارے کے، اس کو ہم مد نظر رکھ کر بچے کو پڑھاتے ہیں. لیکن مدرسے میں چونکہ یہ چیز بڑی یعنی اس کی کمزوری ہے. اسکولوں کے اندر میرے خیال میں والدین جب بچوں کو داخل کراتے ہیں نا تو میرے خیال میں ہزاروں کی فیس جمع کرتے ہیں. پیسے ذہن میں ہوتے ہیں تو بچے کے پوچھتے بھی ہیں. مدرسوں میں میرے خیال میں ایسے آتی اس لیے ان کی توجہ کم ہوتی ہے. یقیناً یہ بات ہوگی. بالکل جی یوسف صاحب، ایسا ہی ہے. مدرسے میں ہمارے پاس یہی سسٹم یعنی چل رہا ہے، والدین کی توجہ کم ہوتی ہے. ہاں بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ ان میں والدین کا ابھی الحمدللہ ہمارے پاس جتنے بھی بچے پڑھ رہے ہیں اس میں یعنی سارے کے سارے بچے ایسے ہی پڑھ رہے ہیں کہ ان کے والدین باقاعدگی سے ہم سے آ کر ہر روز پوچھتے ہیں، اور باقاعدگی سے ان کی تعلیمی رپورٹ بھی وہ بھی تیار ہوتی ہے. ہر روز کی ترتیب سے ان کی تعلیمی رپورٹ تیار ہوتی ہے، اور اگر کوئی کمی پیشی ہو تو ان کے والدین کے ساتھ ہمارا مسلسل رابطہ رہتا ہے. تو اسی وجہ سے ہمارے بچے بھی الحمدللہ اچھی ترتیب سے چل رہے ہیں، اور ان کا جو حفظ کی ترتیب ہے وہ صحیح چل رہا ہے. ماشاءاللہ جی. یہ ہر ایک والدین کی دلی خواہش تمنا ہوتی ہے کہ آخرت کے دن ان کے سروں کے اوپر سورج کی طرح چمکتا ہوا سہارا ہو. آج ہمارے ساتھ موجود ہے چھوٹے ننھے منع قاری صاحب. ہم ان کی تلاوت سنیں گے. طلحہ کوئی تلاوت کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم. کہ جہاں پر ہم اسکولوں کے اندر لاکھوں فیس لگا کے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور ہمارے آخرت کا ذخیرہ یقیناً نہیں بن سکتے ہیں، اس لیے اپنے بچوں کو مدارس کی طرف اور اس طرف رجحان ہونا چاہیے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے. آج ہمارا پروگرام یہاں پورا ہوتا ہے. ایک دوسرے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ